لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے فطرت کے اشاروں سے اللہ کو پہچانا، پھر اپنی فطرت کے اشارے سے مزید تدبر کرتے ہوئے، عقل سے کام لیتے ہوئے آخرت کو پہچانا، پھر نبی کی دعوت پر لبیک کہا، اب یہ لوگ، یہ انسانیت کا کریم ہے۔ لہذا ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ منافق نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مانے کچھ اور کریں کچھ اور، حق کو حق تسلیم کریں، اسے پامال دیکھیں، اسے مغلوب دیکھیں، اور ان کا خون جوش نہ کھائے، اور وہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ حق کا بول بالا ہو۔ یہ منافق ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہر معاشرے کے اندر اور ہر کسی بھی انقلابی دعوت کے مقابلے میں رد عمل کے طور پر 3 کردار ہمیشہ سامنے آتے ہیں، ہمیشہ۔ جب حضور کی اپنی دعوت جو ہے وہ اس سے مستثنا نہیں تو اور کون سی دعوت مستثنا ہوگی؟ اگر وہاں منافقین تھے تو یہاں کیوں نہیں ہوں گے؟ 3 ہوتے تھے، ایک وہ جن کو قرآن کہتا ہے سورہ توبہ میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے حق کو قبول کیا تو اب ہر چے بعد جو ہو سو ہو، جان جاتی ہے جائے، مال جاتا ہے جائے، ہر چے بعد ماں کشتی درا بنداختیم، ہم نے تو اپنی کشتی جو ہے دریا میں ڈال دی ہے۔ اب یہ کشتی تیرے گی تو ہم تیریں گے اور جئیں گے، یہ کشتی ڈوبے گی تو ہم ساتھ ہی ڈوبیں گے، ہم اس کشتی کو چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں۔ ہر چے بعد جو ہو، یہ ایک کردار ہوتا ہے۔ دوسرا کردار اس کے برعکس ہوتا ہے، جو مخالفت میں اڑ جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، اپنے باطل نظام کو، باطل اعتقادات کو، باطل نظریات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میدان میں آ جاتا ہے، مقابلے میں آ جاتا ہے۔ جیسے ابو جہل آ گیا، ابو لہب آ گیا، ولید بن مغیرہ آ گیا، عقبہ ابن ابی معیط آ گیا۔ یہ سب کون ہیں؟ یہ بالکل اپوزٹ کیٹیگری ہے، لیکن یہ کھلے دشمن ہیں، سامنے سے وار کرتے ہیں، ان سے بچنا آسان ہے۔ ایک تیسری کیٹیگری ہوتی ہے ان بٹوین، کچھ مانا بھی لیکن کچھ کرنے کو تیار نہیں، جان پیاری ہے، مال پیارا ہے، بچ بچ کے چلو، سیفٹی فرسٹ، اپنا تحفظ، اپنی جان کا، اپنے مال کا۔ یہ ان دونوں کے بین بین، اور چونکہ اندیشہ ہوتا ہے اس کشمکش میں، کچھ پتہ نہیں یہ اہل ایمان جیت جائے تو بھائی ان سے بھی بنا کر رکھو، اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کیے رکھو۔ اگر یہ جیت گئے اور اگر کیا کافر جیت جائے، ان سے بھی دوستیاں رکھو، گڈ آفیسز اپنے برقرار رکھو، اگر وہ جیت گئے تو کیا ہوگا؟ یہ منافق کہلاتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، سورہ نساء میں بڑی پیاری آیات آئی ہے۔ ایک ادھر ہے مومنین صادقین، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ ادھر ہے۔ ایک وہ ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ لوگ کفر پر اڑ گئے ہیں، محمد کتنی بھی آپ تبلیغ کر لیں انہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ابو جہل ماننے والا نہیں ہے، ابو لہب ماننے والا نہیں، نہیں مانے گی۔ یہ تو کشاکش ہے، ہوگی ان دونوں کے مابین، البتہ بیچ میں مذبذبین بین ذالک، ان دونوں کے مابین کچھ ادھر بھی کچھ، اسی لیے دو منہ ہم کہتے ہیں۔ منافق کا لفظ بنا اسی سے ہے، نفق کہتے ہیں سرنگ، سرنگ کے 2 منہ ہوتے ہیں۔ محل کے اندر سے سرنگ بنی جاتی ہے، کہیں جنگل میں جا کے کھلتی ہے کہ اگر قبضہ ہو جائے دشمن کا اور دشمن محل میں داخل ہو جائے تو بھاگے اس سرنگ کے ذریعے سے، نکلے وہاں سے۔ تو 2 منہ ہوتے ہیں اس کے، نفق سرنگ کو کہتے ہیں، نافقہ کہتے ہیں گوہ ایک بل بناتا ہے اپنا، ایک جانور ہے، اس کا شکار کرتے ہیں کتوں کے ذریعے سے، عرب کے اندر اس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ ہمیں تو خیر اس کو دیکھ کر گھن سی آتی ہے، لیکن ہر معاشرے کا معاملہ ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے بہت بڑی سی چھپکلی ہے وہ، لیکن گوہ کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو اس کا شکار کرتے ہیں۔ وہ بھی اتنا ہوشیار جانور ہے، وہ اپنے جو نیچے بھٹ بناتا ہے زیر زمین، اس کے 2 منہ رکھتا ہے، ادھر بھی ادھر بھی۔
ادھر سے کتا داخل ہو تو ادھر سے نکل کے بھاگ جائے، ادھر سے کتا آئے تو ادھر سے بھاگ جائے. یہ منافقین ہوتے ہیں. ان کے ساتھ بھی بنا کر رکھو، ان سے بھی بنا کر رکھو. کیپ یور گڈ آفیسز ود بوتھ. یہ ہر دور میں پائے گئے، نوٹ کر لیجئے. کوئی تحریک نہیں ہو سکتی جس میں کہ یہ تھرڈ ایلیمنٹ موجود نہ ہو. امپاسبل. اگر اس کا حق تھا تو محمد کی تحریک کو یہ حق تھا کہ کوئی منافق نہ ہوتا اس میں. خالص پاک ہوتی جماعت نہیں، منافقین تھے.